کہ وجوہات کچھ بھی ہوں، باہر تو اب آپ برطانیہ میں مقیم ہیں، دیار فرنگ میں آباد ہیں، اگر آپ اپنی آئیڈینٹی، اپنا تشخص، اپنی مسلمانی، اپنے مسلمان ہونے کے نام کی لانچ رکھنا چاہتے ہیں، تو حاضرین محترم، بے شک ہر یونیورسٹی کے دروازے پر جا کر دستک دیجیے، الحکمت ضالۃ المؤمن ان وجدها فهو احق بها۔ حکمت، دانشمندی مومن کی میراث ہے، وہ جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کرنے میں کبھی تامل اور گریز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حضرات، اس ملک میں آپ کی بقا کی ضمانت قرآن کی وہ تعلیم ہے جس تعلیم کو عام کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بازار میں پتھر کھائے تھے، جس تعلیم کو عام کرنے کے لیے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو الوداع کہا تھا، جس تعلیم کو عام کرنے کے لیے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب ترین چچا سیدنا حمزہ کا چبایا ہوا کلیجہ دیکھا تھا، جس تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنے جان نثاروں کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ حاضرین محترم، میں صرف اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نوجوان دوستوں سے، بھائیوں سے، بیٹوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اس وقت میں سے ایک مخصوص وقت قرآن کی تعلیم کے لیے صرف کیجیے۔ اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ کہنے سے پہلے پیش کی معذرت خواہ ہوں، کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے کہ حضرات، یہ ممکن نہیں ہے کہ باپ شراب خانے میں جا رہا ہو اور بیٹا مسجد کا رخ اختیار کرے۔ یہ نادر الوقوع قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہیں کہیں وقوع پذیر ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر، غیر شعوری طور پر بچے اپنے والدین کو فالو کرتے۔ اگر بچوں کے مستقبل کی ضمانت چاہتے ہیں، اگر بچوں کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ ان کو زندہ اور تابیدہ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو خود قرآن پڑھنا ہوگا۔ آپ یہ کہے بغیر آپ کے بچے قرآن کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ آپ کو خود مسجد میں جانا ہوگا، بغیر کسی تحریک کے، بغیر کسی تنبیہ کے آپ کے بچے خود بخود مسجدوں کا رخ کریں گے۔ اور حضرات محترم، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کا ٹکڑا امتیاز ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ جو کمالات نبوت ہیں ان سے کون انکار کر سکتا ہے؟ میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا والوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ درخت جھومتے ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بوسے دیتے؟ کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ حضور کی انگلی کے اشارے پر سورج پلٹتا ہوا نظر آتا ہے؟ یہ سارے واقعات حق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، جب آپ سے رؤسائے قریش نے آپ کا اعزاز طلب فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ ظالموں تمہارے سامنے سورج میری انگلی کے اشارے پر پلٹا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے، کنکریوں نے
اس طرح کی تمام معجزات ہونے کے باوجود ان کے سامنے پیش نہیں فرمائے. فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں نے بچپن تمہارے سامنے گزارا ہے, میں نے لڑکپن تمہارے سامنے گزارا ہے, میں نے جوانی کی حدوں کو تمہارے سامنے چھوا ہے. کوئی ہے تم میں سے جو میرے کردار کی طرف کوئی انگلی اٹھا کے دکھا سکتا؟ میں ان جلیل القدر علماء کرام کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بلا شبہ تعلیمات نبوی کا تمام ارتکاز توحید پر ہے. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن جانگزن مراحل سے گزرے ہیں تو سب کو ایک خدا کے سامنے جھکانے کے لیے میں کوئی کٹ کہے عقیدہ توحید بنیاد ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, صفا کی پہاڑی ہے, ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں اور ہر سیرت نگار وہ کسی بھی مرتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو اس کی لکھی ہوئی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. جو سرکار نے مکہ کے رؤساء سے پوچھا وہ کیا سوال تھا اور اس سوال کے اندر کیا راز پنہا تھا, اس پر غور فرمائیے. سرکار نے ان سے اللہ کے بارے میں نہیں پوچھا, ان سے پوچھا مجھے بتاؤ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو, میرے بارے میں کیا جانتے ہو. اس لیے کہ توحید وہی ہے جو براستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوتی ہے. اسی لیے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے ماتھے کے نوبر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی عقل کی بنیاد پر, اپنے فہم کی بنیاد پر, اپنی فراست کی بنیاد پر یہ کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں تو اللہ کو اس کی توحید قبول نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے عقل کی بنیاد پر نہیں, فہم کی بنیاد پر نہیں, فراست کی بنیاد پر نہیں, تم جب تک یہ نہیں کہو گے کہ میں اس اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتا ہوں جس اللہ کی گواہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب تک ذات مصطفیٰ پر پورا یقین, اعتماد اور والہانہ لگاؤ نہ ہو, مر مٹنے کا جذبہ نہ ہو, اس وقت تک تو خدا ہماری پیش کی ہوئی توحید کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے. حضرت محترم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود محبت کیجئے, اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش کو ثبت کیجئے. اگر محبت رسول دل میں بسیرا کر لے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو گھر گھر رونا ہے, جو بچوں کے سلسلے میں پریشانیاں ہیں, پشیمانیاں ہیں, جو بے سکونی ہے, اس کا ازالہ صرف اور صرف اس بات سے ہو سکتا ہے کہ دلوں کے اندر نقش محمد مصطفیٰ بنا لو. اور جس دل کے اندر نقش محمد مصطفیٰ ہے, جو دل جمال مصطفیٰ پہ قربان ہے, جو دل کمال مصطفیٰ پہ قربان ہے, پھر وہ اور کسی دروازے پہ نہیں جھک سکتا ہے, نہیں جھک سکتا ہے. جس کے سامنے جمال مصطفی ہو, جس کے سامنے کمال مصطفی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس کے سامنے کسی اور کا حسن کیا کمال دکھا سکتا ہے, کسی اور کا جمال اس کی آنکھوں کو کیسے کھلا کر سکتا ہے. اس کی آنکھوں کے سامنے تو پھر ہر وقت جمال مصطفیٰ رہتا ہے, کمال مصطفیٰ رہتا ہے. وہ جب آنکھ کھولتا ہے تو جناب مصطفیٰ کے چہرہ کو دیکھتا ہے, وہ دہا کو دیکھتا ہے. واللیل اذا سجا کی کالی کالی گنگور کٹاؤں والی محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ کی زلفوں کو دیکھتا ہے, اور جس کے سامنے زلف مصطفیٰ لہرا رہی ہو اس کے نظر میں کسی اور زلف کی کیا قدر ہو سکتی ہے. تو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. حضرت اقبال نے جو ہم رونا بول رہے ہیں
اسی رونے کا ذکر کیا تھا. عام مسلمان فقیر کد کلا ہے، عام مسلمان فقیر کد کلا ہے، رمیدت سینہ او سوزے آئے. عام مسلمان فقیر کد کلا ہے. یہ جو مسلمان آج فقر اور نعمت کی زندگی گزار رہا ہے، مسکرت کی زندگی گزار رہا ہے، آج